ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سب سے بڑی عزت اور کرامت اور شرافت بخشی ہے، سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا، کیونکہ اس کو بہت سب سے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ زندگی ایک امانت ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، جس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا اب اس کو ایک سانس بھی زیادہ نہیں دیا جائے گا اور یہ آخرت کی طرف جا رہا ہے. تو یہ زندگی کا سرمایہ بہت قیمتی ہے اور اصل اس کا مستقبل آخرت ہے. اللہ نے اس کو عقل دے کر محنت سے نوازا ہے. ہر انسان اس بات محنت کرتا، کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے اور یہ بات متعین ہے کہ ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ جس کی محنت صحیح ہو وہ کامیاب ہوگا. اور محنت کس کی صحیح ہے یہ اللہ تعالیٰ بتلائیں گے. اور مسائل کیا ہیں؟ دنیا کے حالات یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ حالات بھیجتے ہیں انسان کے امتحان کے لیے. اصل زندگی آخرت کی ہے
اور اصل مسائل جو آخرت میں پیش آئیں گے اور اس کے علاج اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا۔ پہلی امتیں ان کی عمریں زیادہ تھیں اور محنت کا وقت وہ بڑا تھا اور اعمال اور احکام ان کے سخت تھے اور اجر ان کا کم، لیکن اس امت کی عمر بہت تھوڑی سی ہے اور اس امت کے لیے اجر اور درجہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر تو 60-70 سال ہوگی، کچھ آگے بھی بڑھ جائیں گے، بڑھتے رہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر 60-70 سال ہے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ، اور تھوڑے لوگ ہوں گے جو 60-70 سے بڑھیں گے، بھئی یہ 80 سال کے ہیں، یہ جو ہے 90 سال کے ہیں، یہ 100 سال کے ہیں۔ اگر صحت اچھی ہو، دیکھنا اچھا ہو تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو بہت کم اس سے آگے، اور اس میں 12-13 سال انسان کے بچپن میں گزر جاتے ہیں، اور کتنا حصہ انسان نیند میں گزارتا ہے کہ نیند میں انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 3 مرحمت فرمایا اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ کی عبادت، تو اس کی راتیں بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ ایسا ثواب دیتے ہیں جیسے اس نے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ کیونکہ سرمایہ وقت بہت کم ہے، سرمایہ بہت زیادہ بنانا ہے، اس لیے راتوں کو اٹھنا، تہجد پڑھنا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے محل میں اور قلعے میں اور فوجوں اور پہروں اور ہتھیاروں کے بیچ میں، اس کو پریشانی نیند ہی نہیں آ رہی، کیونکہ ان چیزوں اور اسباب کا حاصل ہو جانا یہ اور چیز ہے اور اطمینان کا ملنا اور چیز ہے۔ جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں، اللہ حالات بھی بھیجتے ہیں، تو اطمینان تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اطمینان کس کو عطا فرمائیں گے؟ کہ جو انسان اللہ کو پہچانے، جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو، ہر قدم پر، ہر حال میں، ہر مرحلے پر، ہر جگہ پر وہ اس بات کا استحضار میں تو مخلوق ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ خالق ہیں، اللہ ساری کائنات کے خالق ہیں اور میں ادنیٰ سی اللہ کی ایک مخلوق ہوں، اس لیے میں نے تو اللہ کے حکم سے نہیں ہٹنا، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور مجھے اتنا بڑا اعزاز اور شرافت دی ہے کہ اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں اس پر میں دلوں کا اطمینان عطا فرماتا ہوں۔ تو لکھا ایک بادشاہ اپنے قلعے میں، اپنے محل میں پہروں اور جو ہے ہتھیاروں کے درمیان اپنی مسیری پر، پھولوں کی سیج پر سویا ہوا ہے، لیکن یہ نیند اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ زبردستی نہیں آتی، تو اللہ دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ دنیا کے غم کی وجہ سے اس کو پریشانی، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہے، بادشاہ ہو اور راحت کے سارے اسباب ہوں، صحت بھی ٹھیک ہو اور پھر نیند نہ آئے، تو یہ انسان کے دماغ کو بہت زیادہ پریشان کرنے والی کیا بات ہے، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ نہ کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی ایسی دکھ و تکلیف ہے اور پھر نیند نہیں آ رہی، لیکن یہ نعمت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو ٹہلنا شروع کیا اور اپنے قلعے کی فصیل پر جو ہے اس نے چکر لگانا شروع کیا، تو دیکھا سر راہ جو گزرگاہ ہے وہاں ایک اللہ والا، ایک آدمی سویا ہوا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ چادر تان کے سوتا ہے تو بڑی گہری نیند میں اٹھ کے بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر اور عبادت میں لگ جاتا ہے، تو بڑا پریشان اور حیران ہوا، پریشان بھی اور حیران بھی کہ اسباب تو میرے پاس ہیں اور میں بے چین ہوں
اور ظاہر کے اعتبار سے یہ آدمی مسافر اپنے گھر میں بھی نہیں، اور سرے راہ راستے کے کنارے پر یہ لیٹتا ہے اور اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اس کو بلایا دن کو اپنے پہرے داروں کو بھیج کر اور سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری رات کیسے گزری؟ تو اس نے بادشاہ اسلام کی طرف دیکھا اور کہا کچھ رات تو آپ کی رات کی طرح گزری، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ کچھ رات میری آپ کی رات سے اچھی گزری۔ اب بادشاہ سلامت کو یہ کہنا جو اپنے محل میں ہے اور اپنے ان جو ہے نعمتوں میں ہے، آسائشوں میں ہے، اور ایسے آدمی کا کہنا کہ چادر کے علاوہ کچھ اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کی معرفت کا نور اس کے پاس ہے، اللہ کی طاعت اور دین کا سرمایہ اس کے پاس ہے، اور اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، کائنات کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ جس کے دل میں اللہ کی ذات ہی سے امید بن گئی، باقی سب سے امید کاٹ لی، اللہ کسی کے حوالے کریں گے نہیں، اللہ اس کے اپنی قدرت سے کام بنائیں گے۔ یہ اللہ والے کی بات کی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ سمجھا نہیں کیا کہہ رہے کہ بادشاہ سلامت جو وقت میرا اور آپ کا نیند میں گزرا تو آپ کو اپنی بادشاہت اور اس قلعے اور اس محل اور اس مسیری اور پھولوں کی سیج کا احساس نہیں، اور مجھے سر راہ سڑک پر لیٹنے کا احساس نہیں، تو وہ وقت میرا اور آپ کا برابر ہے۔ اور جو حصہ میرا جو ہے جاگنے میں گزرا تو میں تو اللہ والا ہوں، میرے پاس دنیا ہے ہی نہیں، میں تو اللہ کو یاد کرتا رہا، اور یقیناً آپ کی جاگ آتی ہوگی تو آپ کو اپنی کرسی، اپنی جو ہے حکومت اور اپنی دنیا کی یہ فکر لگی ہوگی، تو یہ وقت میرا آپ کے وقت سے زیادہ اچھا گزرا ہے۔ تبھی اللہ نے زندگی امانت دی ہے اور محنت کے لیے دی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اللہ نے عقل دی، محنت کا مادہ رکھا، اور جو محنت کرے گا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب ہو ایسا نہیں، بلکہ جس کی محنت صحیح ہو، اور کس کی محنت صحیح ہوگی وہ اللہ بتلائیں گے، اللہ کے رسول بتلائیں گے۔ ان سعیکم لشتیٰ، مختلف محنتیں کرتے ہو۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمان بنیادی شرط ہے، اللہ کے لیے اپنا مال دے جہاں جہاں اللہ نے فرمایا ہے دینے کے لیے، اور اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھے۔ جیسے انسان جب کسی اہم مجلس میں جہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہوں، کیسے اپنے آپ کو صاف ستھرے چمکیلے کپڑے اور کیسے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اور چہرے پر طرح طرح کی کریم ملتا ہے، اور اپنے کیسے ٹوپی سے لے کر پاؤں تک کیسے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنی زندگی کو گناہوں کی نحوستوں اور بدبوؤں سے اور سیاہیوں سے محفوظ رکھنا، اور ایمان اور اعمال کے نور سے منور کرنا۔ ایمان نور ہے، قرآن پاک کی تلاوت نور ہے، اللہ کے سارے احکام نور ہیں، اللہ نے آسمان سے اتارے۔ جب انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو اس کے دل میں نور اور ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس نور دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں کہ یہ انسان کو کون سے اعمال کامیاب کرنے والے ہیں اور کون سے اعمال ناکام کرنے والے ہیں۔ یہ دل کی آنکھیں ہیں۔ دنیا میں یہ نور دل میں ہوتا ہے، اس کا اثر چہرے اور جسم پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جو حقیقی نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان کے چہروں پر ایک رونق ہوتی ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے، چاہے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہ ہوں اور یہ دنیا کے کوئی اسباب بھی نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب قبر سے انسان اٹھے گا تو یہ نور اس کے ساتھ ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور آگے آگے چلے گا اور دائیں بائیں ان کے ساتھ چلے گا۔ اور جو دنیا میں شک اور تردد میں رہتے، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں، خود اس کے دل میں ایمان نہیں اور نفاق والی زندگی گزاری کہ زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے رہے لیکن دل میں نفاق ہے، تو کہتے ہیں یہ منافق، کیونکہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ جب اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، کوئی نور نہیں ہوگا، لیکن ایمان والے کے ساتھ اٹھے ہیں تو نور کا احساس ہوگا،
وہ ان کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اور ٹھہر جاؤ بھائی، تمہاری روشنی اور نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو وہ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم، یہ ہمارے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے تو وہ پچھلی زندگی ہے، وہاں سے ہم نور لے کر آئے ہیں، فالتمسوا نورا، وہاں پچھلی زندگی سے نور لے کر آؤ۔ تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، جیسے دنیا میں اندھے تھے، عقل کے کورے تھے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم نے موقع ضائع کر دیا، وہ تو دنیا سے نور لے کر آنا تھا۔ وہ سمجھیں گے شاید پچھلی جو جانب ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور پیچھے کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ایمان والوں کو منافقین اور کفار سے جدا کر دیں گے، اور ایک حائل ان کے درمیان حائل جو ہے آ جائے گا، اور یہ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اور یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ نے آخرت کی تیاری اور اسباب کے لیے ہمیں یہ وقت دیا۔ تو ہر انسان محنت کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، اس کی ہوئی محنت کہ میں نے اپنے زندگی کے سرمایے کو کہاں ضائع کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہاں لگایا۔ اگر ایمان اور اعمال پر لگایا ہے تو یہ انسان سعادت مند کامیاب ہے۔ فاما من اعطی، اللہ کے مال کو اللہ کے ارشاد کے مطابق جہاں جہاں دینا تھا وہاں دیا، واتقی، اپنی زندگی کو صاف ستھرا پاکیزہ اور روح کو خوشبودار اور نورانی بنایا، اور آخرت حسنہ، سب سے خوبصورت جگہ اور ٹھکانہ جنت، اس کی تصدیق کی، نبیوں کی بات کو مانا، اللہ کے کلام کی تصدیق کی، اور اس کے مطابق زندگی کو پھونک پھونک پر اور بڑے حساب کتاب سے زندگی کو گزارا۔ یہ زندگی کا سرمایہ بہت کم ہے، اور جو ہے مسائل بہت زیادہ ہیں اور وسائل بہت کم ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ رہبری کریں گے، اللہ رہنمائی کریں گے، اور اللہ توفیق کے دروازے کھولیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اللہ پر ایمان نہ لایا، اللہ کے خزانوں کا یقین نہیں ہوا، وہ تو سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے اور یہ مال ہی ہے جو سب کچھ ہے۔ وَاسْتَغْنَى، اور اللہ کے دین سے اس نے اپنے آپ کو مستغنی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس تو مال ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کوئی موت کے بعد زندہ ہونا نہیں، کوئی موت کے بعد جنت اور جہنم نہیں، اور جنت کا انکار کیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس انسان کو کہ یہ کیسے ہم سے جھگڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ مثالیں بیان کرنے لگا کہ اللہ کیسے ہمیں زندہ کریں گے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ بھئی کیا تھے تم دنیا میں آنے سے پہلے، کہاں تمہارا تذکرہ تھا، اور کیسے اللہ نے تمہیں 3 اندھیروں میں ایک ناپاک قطرے کے ایک ایسے ذرے سے جو خون بینوں کے بغیر نظر بھی نہ آئے، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا خوبصورت جسم اور اتنی صلاحیتوں والا کہ باقی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں کسی کو ایسا، اور کائنات کی کسی مخلوق کو ایسا جسم اور یہ صلاحیتیں نہیں دیں۔ اور نبی کے سامنے جب انسان ضدی ہوتا ہے، اڑتا ہے، تو اللہ کے رسول ان کے سامنے حجت بازی کرتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، زور زور سے جھگڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کر کے کہ اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي هَٰذِهِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، تفاسیر میں لکھا ہے امیہ بن خلف جو بہت سخت قسم کا کافر تھا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا تھا، دل پر مہر لگی ہوئی تھی، اس کا یہ واقعہ ہے کہ اس کو ویرانے میں سے گزرتے ہوئے اس کو کوئی ہڈی ابھری ہوئی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی صدیوں پرانے یا سالوں پرانے مرے ہوئے انسان کی ہڈی ہے، اور ہمارا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پہلے ہی بتایا ابو سفیان تم مرو گے تو موت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ثم لتبعثن، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم سے تمہارا کوئی قابل تذکرہ، تم جو چیز تھے ہی نہیں،
عدم سے وجود دے کر ایسے کمال تک پہنچایا تو تمہارے جسم کے بنے ہوئے مٹی کے ذرات جو موجود ہیں ان کو جمع کرنا اور پھر ان کو جوڑ کر زندہ کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کی، اپنے گدھے پر سوار ہو کر اور زیادہ راہ لے کر، ایک برتن میں ان کا یہ رس تھا پھلوں کا اور ایک برتن میں کھانا تھا۔ اللہ کے نبی تھے عزیر علیہ السلام، گزر رہے تھے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے، آخرت کو بتلاتے تھے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، حالانکہ اللہ نے انسان کو ایسی عقل دی ہے، صحیح اس عقل استعمال کرے تو یہ کائنات کا نقشہ سارا بتائے کہ اس کو بنانے والا ایک ہے۔ جیسے ایک نیام میں 2 تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، ایک گاؤں میں 2 چودھری کی چودراہٹ نہیں چل سکتی، ایک ملک میں 2 بادشاہوں کی بادشاہت نہیں چل سکتی، تو اس سارے کائنات میں 2 خداؤں کی خدائی کیسے چلے گی؟ 2 کا ہونا یہ تو ہے ہی فساد کی علامت۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کئی آلہہ ہوتے تو فساد، ہر ایک کے ماننے والے ہر ایک کی چاہتے ہیں الگ، کوئی کہے گا میں نے سونا ہے، کوئی کہے گا میں نے جاگنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے بارش چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پھل پک رہے ہیں، دنگا فساد۔ تو عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، گزرے، اور وہ گاؤں ایسا تھا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، رہنے والے باسی سب مر چکے تھے، اور ویرانی میں ان کے ہواؤں اور بارشوں میں ان کی دیواریں گر کر چھت ان پر گر گئی۔ اور اللہ کے نبی کی دعوت ہے کہ اللہ نے زندہ کرنا، جیسے حضور فرما رہے ہیں اے ابو سفیان تم ضرور ضرور مرو گے، ثم لتبعثن، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور یہ زندگی تمہاری اور تمہارا جسم کا ہر عمل، ہاں یہ کوئی بیکار نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اور تمہارے اعضاء کا ہر دیکھنا، ہر بولنا، ہر سننا، ہر سوچنا، ہر ہاتھ سے لینا دینا، ہر قدم اٹھانا، یہ اعمال ہیں تمہارے، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو تم میں سے اعمال اچھے کرنے والا ہو، کہ دل بھی اس کا درست ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اور اعضاء کا استعمال بھی اللہ کی طاعت اور اتارے ہوئے دین کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو عقل اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ عقل کے پیمانے میں یہ انسان بات سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کے دین کا، اللہ کا دین یہ تو انسانوں کی عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ تو بہرحال عزیر علیہ السلام وہ جہاں گزرے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے بلاتے تھے، اللہ کی پہچان کرواتے تھے، تو کہنے لگے اے اللہ واقعی آپ اس کو زندہ کریں گے، اس گاؤں کو؟ یہ بستی والے سارے قبروں سے اٹھیں گے اور زندہ ہو کر تیرے دربار میں پیش ہوں گے، جس کی میں ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن کیسے کریں گے؟ اگر آنکھوں سے دکھا دیں، دیکھ کر آدمی زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا کے سہارا لیا ہوا تھا اور کھانے کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اور ایک طرف گدھا بندھا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا، ہم نے ان کو موت دے دی، اور موت 100 سال 100 عام، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں شاید ہی کوئی 100 سال کا ہو، 20-25 سال سے لے کر 70-80 سال کے ہیں، اور کتنے تغیرات انہوں نے دیکھ لیے، کتنے زمانے کے حالات اور حوادثات دیکھ لیے، کیونکہ آج کل تو زمانے کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ تو وہ 100 سال گزرے، 100 سال کی گرمیاں، سردیاں، موسم بہار اور موسم خریف، اور آندھیاں اور دن رات کا نظام اور کیا کچھ۔ 100 سال گزرنے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا اور کہا اے عزیر کتنا ٹھہرے؟ تو کیا لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایسا لگ رہا ہے گہری نیند آ گئی تھی، یا تو پورا دن ہی یہ نیند میں گزر گیا، یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، اگر پورا دن نہیں گزرا تو کچھ حصہ گزرا ہے، سایوں میں فرق تو آیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اے عزیر میں نے تم کو 100 سال یہاں پر ٹھہرایا ہے۔ کتنا ٹھہرایا ہے؟ اور یہی سوال اللہ تعالیٰ ہر انسانوں سے قیامت کے دن کریں گے، بھائی کتنے عرصے کے لیے دنیا میں گئے تھے، کتنے عرصے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، سالوں کی تعداد بتاؤ۔ انسانیت حیرانگی سے کہے گی اے اللہ سال اور سالوں، یہ نہیں، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے لبثنا یوما او بعد یوم، ہم تو ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ
اے میرے بندو، اتنا تھوڑا سا وقت تمہیں اپنے دربار میں حاضری کے لیے اور اپنے دین سے اپنے آپ کو منور کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور تم اس کو بھی ضائع کر کے آئے۔ لبثنا یوما او بعض یوم، لبثنا یوما او بعض یوم، اتنی مختصر سی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واقعہ کہ دیکھو ہمارے نبی سمجھا رہے ہیں کہ تم مرو گے اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میری معرفت کرا رہے ہیں، میری قدرت کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر کیسا اڑیل اور کیسا نادان ہے، اور یہ اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور انسانی مثالیں پیش کرتا ہے کہ دیکھو کون اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اس کو پتہ نہیں۔ اللہ نے جواب بھیجا، آپ اس کو بتا دیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے عدم سے وجود دیا تھا جبکہ اس کا کوئی ذرہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، اتنا بڑا بچپن ماں کے پیٹ میں پورا جسم بنایا اور اس کو 70-80 سال میں کمال تک پہنچایا، تو جس نے عدم سے وجود دیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب اس لیے ہمارا مستقبل آخرت ہے، اور یہ زندگی اللہ نے ایک امانت دی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اس لیے ایک ایک سانس اس کا قیمتی ہے۔ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، لیکن لوگ مستقبل موت سے پہلے اور دنیا کو سمجھ رہے ہیں، یہ انسانوں کا دھوکہ ہے، ہزاروں سال کی تدبیر کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو کتنا دنیا میں رہنا ہے، اس کا مستقبل تو آخرت کی وہ زندگی کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب، پدم ہا پدم سال گزر جائیں، لیکن وہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کے واسطے اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا، تھوڑا سا وقت دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر تو 60 اور 70 سال ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اے میری امت، جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر تمہارے طرف بھیجا، ان سے تمہیں نوازا ہے، وہ شرافت بخشی ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو اسی طرح تمہیں بھی بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اٹھایا، جیسے انسان کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، تو اسی طرح عزیر علیہ السلام، اے اللہ میں آدھے دن، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم نے تم کو 100 سال یہاں پر ٹھہرایا، اور اس 100 سال میں دیکھو ہماری قدرت کو، دیکھو ہماری قدرت کو، گدھے کی طرف دیکھو تو 100 سال کے ہر لمحے نے اس پر اثر کیا کہ گدھا مر گیا ہوگا، پھر پھولا پھٹا ہوگا، اور اس کی کھال جہاں گل گئی ہوگی، کیڑے پڑ گئے ہوں گے، اور اس کا جسم مٹی بن گیا ہوگا، اور مٹی بن کر پانی بارشوں کے ساتھ بہہ گیا ہوگا، ہواؤں میں اڑ گیا ہوگا، فضاؤں میں پھیل گیا ہوگا۔ اب تو پنچر نظر آ رہا ہے، چند چمکتی ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھو اب گھوڑا، وہ گدھا سخت جان والا اور جاندار، اس کا یہ حال ہوا، لیکن تمہارے ہاتھوں میں یہ نازک سا کھانا، یہ تو چند گھنٹوں میں یہ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ دیکھو ہماری قدرت کو کہ 100 سال بعد بھی کھانا ویسے ہی تازہ ہے جیسے تم لے کر بیٹھے تھے۔ ہاں، وانظر الی طعامک لم یتسنى، کوئی اس میں سڑان نہیں آئی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ یہ نازک چیز ہے۔ اور خود عزیر علیہ السلام کے جسم، کہ آپ کا جسم 100 سال پہلے جس عمر میں، جس کیفیت میں، جس حالت میں تھے، آج 100 سال بعد بھی ایسے ہو۔ تو کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اور یہ ہمیں، یعنی یہ وقت اللہ کی امانت ہے۔ تو اسی طرح انسان کہیں گے، اللہ فرمائیں گے اتنے تھوڑے سے وقت میں تم جو ہے اپنے وقت کو برباد کر کے آئے۔ تو اللہ نے انسان میں محنت کا مادہ رکھا ہے۔ محنت کس کی صحیح ہے یہ اللہ بتائیں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجیے کہ کیا تمہیں نہ بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے اور اپنی زندگی کو تھکن اور محنتوں سے بھرنے والے، ان میں سے سب سے زیادہ ناکام کون ہے؟
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سست نہیں تھے، زندگی بیکار پنے میں غفلت میں نہیں گزاری، بڑی اپنی عقل کے مطابق محنت کی، اپنی ساری زندگی کا سرمایہ لگایا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں، کیونکہ محنت غلط تھی، میدان غلط تھا، غلط جگہ پہ وہ صرف کر رہے تھے، جس محنت کے لیے پیدا کیا تھا وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کی بات کو جھٹلایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑے لوگوں میں اپنی باتوں کو پھیلاتے تھے کہ ہم سے زیادہ کام جا کرنے والے، ہم ستاروں کو اوپر کمن ڈال رہے ہیں، ہم دوسرے سیاروں میں زندگی کے اسباب کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، حالانکہ ان کی محنت حقارت گئی کہ انہوں نے کذبوا بآیات ربنا، اللہ کی آیات کو اور اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کا ٹھکانہ ناکامی اور جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال والے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ ایمان اور اعمال اور ان کی یہ محنت اور زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ کے ہاں قیمتی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے درجات عطا فرمائیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں اس میں محنت کا ایک مادہ دیا ہے، تو محنت وہ صحیح ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول بتائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کی خوردبین اور دوربین دی کہ زمانے کو دیکھو اور قرآن کو پڑھو، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کتنے نبیوں کا ذکر، کتنے بادشاہوں کا ذکر، کہ کون کامیاب ہوئے؟ ایمان اور اعمال والے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کون تھے ایمان اور اعمال والے؟ کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے پھر اللہ کا تعارف کرایا۔ انسان کہتا ہے علم واقعی علم بڑی چیز ہے، الرحمن علم القرآن، تو علم دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور حقیقی علم کون سا ہے؟ جو اللہ دے۔ وہ علم نہیں کہ تم اپنے فنون اور اپنے پیشوں کو ایک علم سمجھو اور دنیا کے اسباب کو، یہ تو تمہارے ہنر ہیں، یہ تو تمہارے کام کاج ہیں، لیکن علم کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ کی صفات کو پہچاننا، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام کا علم جو انبیاء لے کر آتے ہیں، وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ تو سارے کے سارے انسان ناکامی میں چلے گئے، الا الذین آمنوا، جو نبیوں کی دعوت پر ایمان لائے، اللہ کو پہچانا، اور اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی کو جو ہے، اپنی زندگی کو روشن اور اپنی زندگی کو یہ خوشبودار اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنایا۔ وعملوا الصالحات، اور نیکی کے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، پھر اتنا نہیں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کی۔ جب خود اللہ کو جانا ہے تو لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، جب خود پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی پاکیزہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں، اور لا محالہ نادان اور جو ہے جہالت میں پڑنے والے لوگ ان کی مخالفت کریں گے اور ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں زمانے کی خوردبین دی۔ تو محنت کس کی جو ہے وہ صحیح ہے، اور کون کامیابی حاصل کرنے والا ہے؟ جیسے کہا گیا کہ جس کی محنت صحیح ہوگی وہ کامیاب۔ میدانوں میں تو بہت اترتے ہیں اور صلاحیتیں تو بہت لگاتے ہیں، لیکن کامیابی کو وہ پاتا ہے جس کی محنت صحیح ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اور حضرات انبیاء کرام بتاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس سے ذکر کی ہے؟ ایک قرآن پاک میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام ہے تبع۔ تبع یمن کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا، تو تبع یہ جو ہے یمن کے بادشاہ، تو ایک خاص بادشاہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یہودی مذہب پر تھا، یہودی علماء تھے، تو وہ اس کا آنا ہوا مکہ اور مدینہ، تو کوئی
مدینہ یا مکہ والوں کی طرف سے اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، اس کو غصہ آیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس مکے اور مدینے کے شہر کو میں تباہ کر دوں۔ یہ تو عظیم شہر ہے مکہ، اللہ جہاں سے بیت اللہ کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ بیت اللہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بنوایا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو بنایا، اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے پسند کی کہ میرے نبی کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ تو بادشاہ نے جو اپنی نیت جو خراب ہوئی، اللہ نے اس کو ایسی بیماری دے دی کہ جسم سے ایسی بدبو اور ایسی کراہت کہ وہ بادشاہ ہے اور غلام اور فوجی اور اس کے نوکر کے قریب آنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن تھا ایک دین پر، کہتے ہیں یہودی دین پر تھا، اس نے علماء کو بلایا اور علماء سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تم نے جو مکہ اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی ہے اس کی نحوست ہے۔ یہ کیا شہر ہے کہ یہ مکہ تو بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا شہر ہے، اس میں اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے ایک نبی آئیں گے، اور یہ مدینہ وہ مبارک شہر ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کی یہ ہجرت گاہ ہوگی۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، اس نے اپنے ارادے سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اننی انا التواب، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری توبہ کو بہت سب سے زیادہ قبول کرنے والا ہوں۔ جو بھی تائب بن کر آئے گا وہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اے ایمان والو، تم اپنی نافرمانیوں سے اور اپنی زندگی کے سرمایے کو ضائع کرنے سے اور اپنے رب کو ناراض کرنے سے پکی توبہ کر لو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو پکی توبہ ہو، کیونکہ توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے حدیثوں میں کہ ایک آدمی تھا اور اس کی طبیعت بڑی سخت لڑاکا والی طبیعت اور جھگڑالو طبیعت تھی اس کی، اور بات بات پر انسان کو قتل کر دیتا، تو 99 اس نے قتل کیے۔ لیکن اس کے دل میں ایمان تھا، ندامت تھی۔ اس نے کہا بھائی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اتنا بڑا میں نے خون کیے ہیں۔ تو پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے ایک عبادت گزار کو بتا دیا، عالم نہیں تھے، عبادت کرتے تھے خوب، اللہ سے لوگ لگائی ہوئی تھی، اللہ سے ان کو محبت تھی، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس آئے اور کہا میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، میری بھی کوئی نجات کا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے بڑے بدبخت، ایسے 99 جانوں کو ختم کرنے والے، گردنوں کو اڑانے والے، تمہارے لیے تو کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا میرے لیے توبہ نہیں تو پھر میں آپ کا بھی قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ سو کر دی، لیکن پھر ندامت ہوئی۔ تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا، تو حدیث میں صاف ہے کہ پھر عالم کی طرف رہبری کی گئی۔ یہ ہے اللہ والا علم اور علماء، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ حضرات انبیاء کرام دین لے کر آتے تھے، دین کا علم لے کر آتے تھے، اور علم جو لاتے تھے تو ابتدا دعوت سے کرتے تھے کہ علم کے لیے طلب کی ضرورت ہے، کس کے احکام ہیں، کس کی طرف سے یہ علم اترا ہوا ہے، جیسے یہ کون سی حکومت ہے، کون بادشاہ ہے، کیا قانون ہے، کیا ان کے پاس طاقت ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام دین لے کر آتے، علم لے کر آتے، لیکن ابتدا دعوت سے کرتے تھے، اور وہ ابتدا کیا ہے کہ اللہ کی پہچان کروانا، کیونکہ ایمان آئے گا تو پھر طلب ہوگی دین کی، اور طلب علم اور دین طلب کے بغیر اللہ نہیں دیتے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہماری اتنی بڑی نعمت اور دولت اور سرمایہ جس سے ہم نوازیں، یہ نعمت تمہارے دل میں طلب نہ ہو اور ہم تمہیں چپکا دیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ یہ بنیادی کلمہ ہے، اللہ کی معرفت والا کلمہ ہے۔ تو اللہ کی معرفت جب آ گئی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ محبت کس سے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا۔ اس لیے انسان جو دنیا میں رہتا ہے اور جن چیزوں کو برتتا ہے، اللہ نے 8 چیزیں قرآن میں پاک میں بتلائی ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساکن ترضونها وتجارت تخشون کسادها، یہ 8 چیزیں ہیں، ان میں رہو۔
اور ان کو کرو. اور اللہ کا دین ایسا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے بارے میں کیا احکام اللہ نے اتارے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو اللہ کی محبت ان ساری چیزوں کی محبت پر غالب رہے. یہ ہے دین. یہ نہیں کہ ان کی محبت ختم کر دو. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، دنیا کو چھوڑ کر اور کہنا میں اللہ اللہ کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں. کہ بھئی اللہ کا دین ایسا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، حتیٰ کہ تمہارے اپنی ذات کا بھی حق ہے تم پر. صحابہ کرام کہنے لگے کہ آخرت میں ہم اگر اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں. ان کا تو ہر عمل جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اور ہم تو انسان اور صحابہ ہیں. تو کیا کریں، ہمیں حضور سے زیادہ یہ مشقت اور جو ہے عمل کرنا چاہیے. ایک کہنے لگے کہ میں تو روزے رکھوں گا مسلسل، افطار کروں گا ہی نہیں. دوسرے کا اس کے لیے میں ہر رات کو جاگوں گا، میں سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میں عبادت میں لگا رہوں. لیکن نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ کے رسول کو پتہ لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، اور پھر ارشاد ایسا جو پوری انسانیت اور پوری امت کے لیے اس میں سبق اور رہبری ہے. فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میری روحانی قوت طاقت اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دی ہے. اللہ مجھے وہ دیتے ہیں جو تمہیں نہیں دیتے، لیکن دیکھو میں تمہارے لیے نمونہ ہوں. میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں. لہذا میری اتباع کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دین اتارا ہے اور اس میں احکام اتارے. یہ دین ادائیگی حقوق والا دین ہے. تو حضرات انبیاء کرام دعوت کے ذریعے سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر ایمان تو طلب پیدا ہوتی، اور پھر اللہ کا دین جو ہے اترتا تھا. انبیاء کرام دعوت بھی دیتے تھے اور دین بھی سکھلاتے تھے. اور جب اللہ کا دین کچھ لوگوں کی زندگی میں آ جاتا تو پھر باطل کو اللہ پنپنے نہیں دیتے. کتنی باطل قوموں کو اللہ نے جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا. کہاں گئی نوح علیہ السلام کی زیادہ تعداد والی قوم جس کو اپنی تعداد پر فخر تھا. اے نوح آپ تو اکیلے ہیں اور آپ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے یہ گرے پڑے لوگ جن کے پاس دنیا کے اسباب نہیں. ہاں بھائی یہ گرے پڑے لوگ نہیں ہیں. تم اسباب والوں نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بدبودار اور پلید کر دیا، اور جن کے پاس اسباب نہیں ان کا دل خالی ہے. اور خالی برتن میں کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے، جبکہ گلاس پہلے ہی بھرا ہوا ہے پانی سے تو اس میں دودھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پہلے ہی بھرا ہوا کسی چیز سے اس میں گھی کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تو سادے لوگ ہیں، دنیا کے اسباب کوئی نہیں، ان کے دل خالی. اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا نور ان کے دلوں میں آ گیا. اے نو تمہارے ساتھ تو تھوڑے سے یہ لوگ ہیں، ان کو تو دنیا کا تجربہ نہیں، دنیا کی چیزیں یہ سمجھتے ہی نہیں. اسی طرح کہتے ہیں ان لوگوں کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو قیمت میرے ہاں ہے، تم سارے دنیا کے اسباب تمہارے پاس آ جائیں تم ان کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ انسان کی قیمت ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک آدمی سامنے سے گزرتا ہے، اللہ کے رسول صحابہ اور امت کو بتانے کے لیے. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ تو بڑے کروفر والا آدمی ہے اور بڑے منصب والا آدمی ہے، اس کا لباس دیکھیں، یہ تو ایسا ہے جس مجلس میں آئے بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سننے کے لیے کان اپنے آگے کریں، اور اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کر لی جائے. اور اگر یہ شادی کا پیغام دے دے تو جس کو پیغام دیا ہے اچھا اتنے بڑے آدمی سے ہمارے بچے کا رشتہ ہو جائے گا، اس کے تو بھاگ نصیب کھل جائیں گے، شادی کرنے کے لیے تیار. اللہ کے رسول خاموش. تھوڑی دیر بعد ایک اور حد گزرے تو پراگندہ بال تھے اور جو ہے سادہ سا لباس تھا اور مشقت اور محنت کی وجہ سے جسم کمزور تھا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اے اللہ کے رسول یہ تو ایسا ہے کسی مجلس میں آنے لگے دروازے بند کر دیے گئے، یہ بات کرے لوگ اس کے بات کی طرف غور ہی نہ کریں، اس کے پاس کیا ہے، اس کو کیا تجربہ ہے.
لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت اور اس کی زندگی میں اللہ کے دین کی دولت اور یہ اللہ کی نظروں میں کتنا قیمتی ہے۔ لیکن لوگ بات کرے تو سنے نا، سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور منگنی کا شادی کا پیغام دے تو کوئی بھی اپنی بچی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ دیکھو وہ آدمی جس کی تم نے وہ تعریفیں کی ہیں، اگر روئے زمین اس جیسے انسانوں سے بھر جائے، کوئی بھی انسان اس سے درجے میں کم نہ ہو۔ روئے زمین بھر جائے کیا مطلب؟ 7 ارب انسان ابھی ہیں دنیا پر، لیکن کتنے میدان خالی ہیں، کتنے صحرا خالی ہیں، کتنے جنگلوں میں آبادی نہیں۔ خراب خراب انسان جس جیسے ہو جائیں، جس کو تم کہہ رہے ہو بہت قیمتی آدمی ہے، تو وہ ایک آدمی یہ دنیا بھر کے انسان اس آدمی کے پاسنگ میں بھی نہ آئیں، کیونکہ انسان کی قیمت اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک عورت تھی جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ کچھ لوگ گزرے، جب قریب آئے تو دیکھا ایک بانی تھی بیچاری کمزور سی، اور لوگ اس کو مار رہے تھے، او بدکار، او چور عورت۔ وہ کہتی میں ایسی نہیں ہوں، لیکن اس کی پٹائی کر رہے۔ تو ماں نے دیکھا اور ایک دم گھبرا گئی اور کہا ایسا کتنے آدمی اور ایک کمزور سی عورت کو مار رہے ہیں؟ تو ماں نے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنائیے۔ اور بیٹا دودھ پی رہا ہے، ابھی بولنے کی عمر نہیں ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنائیے۔ بچے نے ماں کا پستان چھوڑا اور ایک دعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے۔ اللہ نے دکھلانا تھا، یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی۔ ماں بڑی حیران ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ پھر ایک مجموعہ سا آ رہا ہے، تو آگے آگے بڑے کر و فر والا آدمی، بڑا اچھا لباس، بڑی اچھی سواری، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے، اس کے برابر پیچھے پیچھے، بڑی عزت والا۔ اب ماں کی تمنا، ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ لیکن یہ واقعہ ہوا انسانیت کو بتلانے کے لیے۔ بیٹے نے پھر جو ہے پستان چھوڑا اور کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے۔ ماں حیران ہو گئی کہ میں نے بچے کے لیے کیا تمنا کی اور بچہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس وقت اللہ نے اس بچے کو گویائی دی کہ ماں وہ عورت تھی اور باندھی تھی، لیکن پاک صاف اور متقیہ تھی۔ لوگوں نے اس پر تہمت لگائی، زنا کی تہمت لگائی، وہ پاک تھی، چوری کی تہمت لگائی، وہ پاک تھی، اور یہ لوگ نادان کہ اس غلط تہمت پر اس کی پٹائی کر رہے تھے، تو وہ تو اللہ کو بہت محبوب تھی۔ اور یہ جو کر و فر والا آدمی تھا، یہ اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا بنا۔ تو ہمارا سرمایہ تو یہ اعمال ہے، اور ہمارا مستقبل تو آخرت ہے، اور اس سرمایہ کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے۔ اسی لیے اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ اس میں تمہارا دخل نہیں، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا نظام چلانے کے لیے کسی کو سرمایہ دار بنایا، کسی کو مزدور بنایا، نظام چل رہا ہے۔ جسے جسم میں آنکھیں ہیں، چہرے پر اسے دیکھنے کا کام، زبان سے بولنے کا کام، کانوں سے سننے کا کام، ہاتھوں سے لین دین۔ لوگ یہ کہنے لگے ہم تو ترتیب بدلیں گے، اب ہاتھوں کے بجائے پاؤں کے بجائے ہاتھوں سے چلیں گے، اور اب تو جو ہے منہ کے بجائے ناک سے کھائیں گے، اب تو کانوں سے سننے کے بجائے آنکھوں سے دیکھیں گے، آنکھوں سے سنیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، ان پر کامیابی کا دور و مدار نہیں۔ اللہ تو تمہارے ایمان اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایمان اور اعمال تمہارا سرمایہ ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم سب جب سے ہم بالغ ہوئے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی لہریں دوڑی اور ایمان کی کیفیت آئی، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ کہیں چھوٹتے نہیں ہیں۔ ہماری نمازیں جیسی جیسی بھی ہیں، وہ نمازوں کی کمائی ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس کی سچائی، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کے راستے میں نکلنا، وہ ہر ایک کے ساتھ وہ سرمایہ موجود ہے۔
اور اللہ نے ان ستونوں کو، ان چھتوں کو، ان فضاؤں کو، ان کھیتوں کو اور ان پہاڑوں کو اور ان ریت کے ٹیلوں کو اور ان سمندروں اور دریاؤں کو یہ شعور دیا ہے کہ انسان کے سرمایہ کو دیکھ کر وہ اس کے مطابق انسان سے معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پہچان کرواتا ہے۔ ایسے سرمایہ والے دریاؤں پر آئیں گے تو دریا ان کو ڈبوئیں گے نہیں۔ ان ایمان اور اعمال کا سرمایہ اور نبی کی محنت کے سرمایہ اور حضور کے غم اور محنت والے لے کر جب سمندروں پر آئیں گے تو سمندر ان کو ڈبوئیں گے نہیں۔ اگر یہ جنگلوں میں آئیں گے، درندوں کو کچھ کہیں گے تو درندے ان کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ اسی لیے قبر کہتے جتنے لوگ میرے اوپر سے گزرتے تھے سب سے اچھے تم مجھے لگتے تھے، آج میرے حوالے ہوئے ہو، آج میرا معاملہ بھی دیکھو۔ یہ حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر سنتے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ قبر کے دوزخ اور جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، روتے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ یہ پہلی منزل ہے اور یہ پہلا مقام ہے۔ جو یہاں عذاب سے بچ گیا تو یہ دلیل ہے کہ آگے بھی وہ رحمتوں میں ہوگا، اور جو یہاں پکڑا گیا تو اگلی منزلیں سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمارا مستقبل آخرت اور اصل حالات آخرت کے ہیں۔ یہ دنیا کے حالات تو ہماری ترقی اور امتحان کے لیے ہیں، یہ گھبرانے والے نہیں۔ اس میں پریشان ہو کر بدل ہو جانا اور یہاں پہ عمل چھوڑ دینا اس کے لیے نہیں ہے۔ اس حالات میں تو اور زیادہ ترقی کرنا، اور یہ حالات آئیں گے، یہ حالات اللہ لائیں گے کہ جب تم نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، دین میں کامیابی کا یقین کیا، تو اللہ حالات لائیں گے کہ دین پر چلتے ہو یا دین کو چھوڑتے ہو۔ جیسے قرآن پاک میں کتنے واقعات کہ طالوت بادشاہ بنے، اور بادشاہ بن کر یہ بنی اسرائیل جو یعنی ایک دین والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ بنی اسرائیل ان کا نظام تتر بتر ہو گیا تھا، نافرمانی کی وجہ سے ان کو بے در کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے جو وقت کے نبی سے دعا کیجیے ہمارا کوئی بادشاہ ہو اور وہ بادشاہ ہمیں جوڑ لے، تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اور جن دشمنوں نے ان کو بے در کیا تھا، ان کی جوانوں کو قتل کیا تھا یا غلام بنایا تھا، انتقام کی آگ ان میں تھی، لیکن ایک اپنے انتقام کی آگ کی وجہ سے آنا اور ایک اللہ کے امر کی وجہ سے میدان میں اترنا بہت فرق ہے۔ تو انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، چلو بھائی بدلہ لینا ہے، سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم چھانتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں، بری نیت برے اعمال والوں کو الگ کرتے ہیں، اس کے لیے امتحان آتا ہے۔ اس لیے بھی حالات میں جمنا اور صحیح چیز کو سمجھنا اور اللہ کی چاہت پر اترنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ حالات کی خرابی یہ لے جاتی ہے بہت ساروں کو۔ لیمد اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جو خبیث نیتوں والے، خبیث اعمال والے، خبیث زندگیوں والے ان کو اللہ الگ کر دیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کو اللہ الگ کر دیں۔ اور اللہ کیسا امتحان لے دیں وہ اللہ جانتا ہے۔ تو پوری کی پوری قوم کہ ہم تو کتنے سالوں سے جب پریشان تھے اور کتنے سالوں سے بے در تھے اور پھر رہے تھے، اور ہمارا وطن ہم سے چھینا گیا، ہمارے بچوں کو غلام بنایا گیا اور ہم پر کتنی زیادتی کی گئی، چلو بدلے کے لیے لڑائی، سب تیار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ لڑائی اور جہاد کرنا میرے امر کی وجہ سے ہے، اس میں نیت اور اعمال کی اور زندگی کی پاکیزگی ضروری ہے، اور اس پاکیزگی کے لیے میں آزماؤں گا۔ اس لیے کہتے ہیں ایسا ایمان بنانا کہ اللہ کے امر کے آنے پر بس اللہ کے امر کو سامنے رکھ کر انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے امر کے سامنے پیش کر دے۔ سمعنا و اطعنا، اے اللہ آپ نے جو امر اتارا نبی کے ذریعے ہم نے سن لیا، اور اطعنا، اے اللہ ہم نے اطاعت کی۔ ہمارا کام تو اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاص طور پر اس بات پر بیعت کی، السمع والطاعہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سنیں گے اور ہم تو مانیں گے۔ ہماری عقل کی کیا حیثیت ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے تو ماننا ہے۔ تو اب وہ لاکھوں کی تعداد تیار ہو گئی، اور ایک انتقام کا جذبہ تھا جو انسان میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان سب کچھ جو ہے وار کرنے کے لیے اور فدا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں،
یہ میرا حکم ہے، میرے لیے جانے جائیں گی، میرے حکم کے لیے جو ہے جنگ لڑی جائے گی، اس میں پاکیزہ لوگوں کو انی مبتلیکم بنہر، میں ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لوں گا۔ یہ نہر، یہ اردن کا یہ جو ہے علاقہ ہے، اور اردن و فلسطین، اور اس کے بیچ میں ایک نہر جو ہے بہتی ہے، بڑا صاف اور شفاف شیشے کی طرح صاف پانی ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، اور اس علاقے کو اغوار کہا جاتا ہے، نشیبی علاقے، یعنی سطح سمندر سے بھی نیچے۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو اونچے علاقے، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، کتنے ٹھنڈے اور برف باری اور کیسے سرسبز اور کیسے دریا بہتے ہیں، اور جو اغوار نچلے علاقے ہوتے ہیں، صحرا، یہ سبی اور یہ فلاں فلاں علاقے، اور یہاں یہ گرم علاقے ہوتے ہیں، تو وہاں بیچ میں نہر تھی، اور وہ سب تیار ہو گئے۔ اب ظاہری طور پر تو بھی ہم اللہ کے حکم کے لیے، اللہ نے کہا آزماؤں گا۔ امتحان کیسا آیا؟ فرمایا تم چل رہے ہو اور یہ گرمی کا علاقہ ہے، دھوپ جو ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، زمین سے بھی اٹھ رہی آگ، اور چلنے کی تمہاری گرمی، تو تمہیں پیاس لگے گی، اور پیاس کے لیے کوئی ٹونٹی اور نلکا نہیں، ایک نہر بہہ رہی ہے، اور اس سے پانی پینا ہے، تم میں آزمائش۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار اس نہر سے پانی پیو، خبردار اس نہر سے پانی پیو، گرمی ہے، چل کر پسینہ نکل رہا ہے، تھک گئے ہو، خبردار۔ اب عقل والے کہیں گے واہ بھائی یہ کیا حکم ہے، اس پانی سے روکنے کا کیا مطلب؟ ان کی عقل کی بس یہی پہنچ ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ خبردار پانی نہیں پینا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں چلو بھر پانی تم پی سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور جو بالکل نہ پیے وہ تو بہت ایمان والا اور بڑے جو ہے مرتبے والا ہے۔ لیکن یہ عقل کے پجاری انہوں نے انکار کیا، یہ کیسا حکم ہے بھائی، یہ نبی کیا کہہ رہا ہے، کیا ہماری سمجھ نہیں ہے؟ بھائی تمہاری سمجھ عقارت ہے اللہ کے امر کے سامنے، حقیقت میں حقیقی کیا ہے؟ اللہ کا امر کا۔ بہت چند لوگوں نے تھوڑا سا پانی پیا، اور بہت کچھ تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پیا، کہ 1,20,000 یا اس سے زیادہ کی تعداد تھی، سب کے سب بعض لوگوں نے تو ایسے جذبات میں آ کر کہ وہ گر گئے اور منہ کے ذریعے منہ لگا کر پانی پیا، اور چند لوگ تھے، کیٹم کی تعداد 313 تھی، یہ بالکل پیا ہی نہیں، یہ پیا تو جو اللہ نے اجازت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت، اب جنہوں نے پانی پیا تو وہ جسم پھول گیا، پسینہ ان کا نکلنے لگا، اور وہ تو بے ہمت ہو کے رہ گئے۔ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ میرے دین کے لیے یہ جہاد کے معاملے میں آگے جائیں اور فتح ان کے نام ہو، یہ پیچھے رہ گئے۔ اور 313 وہ کہنے، جب 313 رہ گئے تو ایمان نے ان کو سہارا دیا کہ لاکھوں کی فوج، اتنا طاقتور دشمن، ان سے کیسے مقابلہ ہوگا؟ وہ کہنے لگے ایسی بات نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تو فتح اور کامیابی اور کامرانی اور میدانوں کا ملنا یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چاہے جماعت کتنے ہی بہت چھوٹی جماعتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو فتح دی، کہ اللہ نے انہی پر فتح دی، وہ ناکام ہو کے پیچھے رہ گئے، اللہ نے ان پر فتح دے۔ تو اللہ آزماتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، اور یہ ایمان ہے، ایمان اللہ، یہ ایمان ایسا سرمایہ ہے کہ ہر وقت یہ انسان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر، اور اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ جو مسلمانوں کے چھینے ہوئے اور مسلمانوں کے بچے ہوئے مالوں کو لے کر، اور مکے والوں کا مال بھی تھا، شام سے اپنی ضروریات کی چیز لاتے تو ٹھیک تھا، لیکن شام سے وہ ہتھیار لے کر آئے تھے، اور ان ہتھیاروں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو مدینے میں چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ تو حضور کا سیاسی اور اخلاقی ہر اعتبار سے حق تھا کہ یہ شر اور فتنہ برپا کریں گے تو ان کو روک لیا جائے، کہ اللہ کے رسول تو اللہ کی کائنات ہے، اور اللہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اور انسانوں کے رب ہیں۔ اللہ نے دین اتارا، مجھے نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے اپنا کلام دیا، اور مکے والے اس کو ختم کرنے کے لیے تو حق تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ آپ آئے نماز، بھائی جتنے لوگ ہیں یہ چلیں، اور چلیں، یہ ابو سفیان کا جو ہے قافلہ ہے اس کو جو ہے لے لینا ہے، اور اس سے ہم نے سامان لے لینا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ،
اتنی تو اجازت ہو کہ گھروں سے جا کر ہتھیار تو لے آئیں کچھ کا، نہیں اجازت نہیں۔ تعداد 313 ہے، نہ تلوار 10 ہے، نہ بھالے اور نیزے 10 ہیں، کچھ تیر کمان ہے، وہ صرف 2 گھوڑے ہیں اور چند اونٹ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا تو یہ کہ ابو سفیان کے لشکر کو لے لیتے۔ ابو سفیان لمبا قصہ ہے، ابو سفیان کے لشکر کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے رسول نکلے ہوئے ہیں، تو اس نے تو راستہ بدلا اور مکہ بھی اطلاع بھیج دی، اور وہ بچ کر نکل گیا۔ اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے امتحان، اور یہ بدر کا یہ موقع اتنا بڑا موقع کہ مکے سے 1000 نوجوان جوش اور بڑے جذبات کے ساتھ ہتھیاروں سے مسلح ہو کر چل پڑے، اور میدان بدر میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ میدان بدر میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اچھا، مدینے والوں سے یہ تھا کہ بھئی مدینے میں رہتے ہوئے تم حفاظت کرو گے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین یہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر جائیں تو مدینے والوں نے اس کا پہلے وعدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہ اب مدینے سے باہر جنگ کی نوبت آ گئی ہے، میرے ساتھ مدینے والے تھے، کیسا پاس رکھنے والے تھے، تو آپ بار بار صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی کیا رائے ہے، کیا کرو گے؟ تو صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا او مدینہ والو، اللہ کے رسول تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تمہاری رائے لینا چاہتے ہیں۔ تم مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ سل من شئتا، جس سے چاہیں آپ ہمیں جوڑ دیں، وقتا من شئتا، جس سے چاہیں تعلق کا ہمارا کاٹ دیں، وسالم من شئتا، جس سے آپ چاہیں صلح کریں، وحارم من شئتا، جس سے ہمیں بھیڑا دیں اور ہمیں برق الغمات تک لے جائیں کہ ہماری سواریاں ہی ختم ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور غزوہ بدر پر 313 صحابہ اور وہ 1000 مسلح اور ان کی فتح یقینی، وہ اپنے ساتھ جہاں عورتوں کو بھی لے کر آئے اور شرابوں کے مٹکے بھی لے کر آئے اور آلات لہو و لعب بھی لے کر آئے کہ خوب جشن منائیں گے، لیکن فیصلہ اللہ کا۔ یہ 1000 ہیں، یہ 313 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے سایہ دار ایک چھپر بنا دیا جس کو عربی میں عریش کہتے ہیں۔ اب اس وقت کا تقاضا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس چھپر کے نیچے کھڑے ہوئے، عریش کے نیچے کھڑے ہوئے اور نماز کی نیت باندھی، اور آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میری محنت کا محنت کا یہ سرمایہ ہے اور تھوڑے سے یہ صحابہ ہیں، اگر یہ آج اس دنیا میں نہ رہے پھر تیری عبادت نہیں ہوگی، اور جب عبادت نہ ہو تو دنیا کیسے رہے گی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تاجر نہیں رہیں گے، زمیندار نہیں رہیں گے، یہ تو بڑے ہنر والے تھے، سب کو میں لے کے آ گیا ہوں، کوئی ہنر والا نہیں رہے گا۔ نہیں، ان چیزوں سے دنیا کے بچنے اور چلنے اور کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق تو اللہ کے امر کو، اللہ کے نبی کے طریقے پر اور اللہ کے دین کو پر چلنے میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اے اللہ اگر یہ تیری ماننے والے، تیری عبادت کو پورا کرنے والے اگر آج ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرشتے اتارے، اللہ نے فرشتے اتارے۔ اب بدر میں ان کو ایسے 70 ان کے سردار قتل ہوئے اور 70 بڑے بڑے لوگ ان کے قیدی ہوئے، اور قیدی ہو کر اچھا مدینے میں یہود اور منافقین وہ بغلے بجا رہے ہیں، اور ان کو پتہ لگ گیا، اور وہ کہتے تھے وہ عقل کی بنا پر کہ دیکھیں یہ نبی کیسے ہیں، کیسے اپنے ساتھیوں کو کیسے کہاں میدان میں لے جا کر جو گویا ان کو ہلاک کروانا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب فتح ہوئی اور فتح ہو کر لوگ مدینے کی طرف آئے اور بعدوں نے خوشی میں مدینے والوں کو، مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی، تو منافقین اور یہود کیا کہنے لگے، اس نے اپنی خون ریزی
اور شخص کو دیکھ کر اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ صحیح نہیں بتا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 313 کو 1000 کے مقابلے میں، یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ 313 کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ اور ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ تو غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کو خیال ہوا کہ بھئی ہم نے کام تو تمام نہیں کیا، اس نے دوبارہ آنے کا ارادہ کیا اور مدینے والوں کو پتہ لگا حمراء الاسد سے واپس۔ تو مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ غزوہ احد میں تھے وہی میرے ساتھ ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی لشکر آ رہا ہے بہت بڑا، تو صحابہ کے دل میں کہ بڑا لشکر آ رہا ہے، اس سے کوئی ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف نہیں ہوا، بلکہ ان کے دل میں یقین، چاہے جتنا بڑا لشکر آ جائے خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو بھائی اس لیے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اور یہ دین ہے آخرت کا سرمایہ، اور یہ انسان کی ایسی کمائی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے، ہر انسان کی ایسی کمائی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اور اعمال ایسے تھے کہ دریا بھی اس کو جانتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے 4 واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کا لشکر اپنے سواریوں کے سمیت جب آیا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مدینہ سے نکلنا کس بنیاد پر ہوتا تھا؟ انسانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، انسانوں کو دنیا کے سامنے اپنی پیشانی رگڑنے کی ذلت سے نکالنے کے لیے، اور انسانوں کو جہنم اور آخرت کی ناکامی سے نکالنے کے لیے کس ہمدردی کے جذبے سے یہ نکلتے تھے؟ یہ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ تم ان کو جا کر دعوت دو، اور دعوت دے کر وہ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان ہو کر دین سکھانے کے لیے ان کو لے آؤ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے خون ریزی کرنے سے اور ان کو غلام بنانے سے اور ان کے مال کو غنیمت کا مال بنا کر لانے سے۔ حالانکہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال غنیمت کا ہے، تم ان کو مسلمان بنا کر لے آؤ۔ تو صحابہ کرام ان کی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دو گے، اللہ کا تعارف کراؤ گے، لا الہ الا اللہ اس کی طرف بلاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے اس کلمے کو قبول کر لیں تو وہ تمہارے بھائی ہو گئے، تمہارے برابر ہو گئے، تم ان کو دین سکھاؤ گے، اور دین سے تفصیلی دین سکھانے کے لیے ان کو مدینے میں لے کر آؤ گے۔ اور مدینے میں کمائیوں کے نقشے، یہ کمائیوں کے اوقات تو کم ہو گئے تھے۔ انصار مدینہ کے پاس اگر کوئی کمائی کا دریا تھا تو وہ باغات اور کھیتی باڑی تھی، اور وہ اس سے اسلام کے آنے سے پہلے سارا وقت لگاتے تھے، لیکن سب پورا وقت اور پوری محنت کے بعد بھی اتنی تھوڑی سی کمائی ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے اپنے اولاد کے لیے کچھ کھجوریں پورے سال چلتی ہیں وہ ذخیرہ کر لیتے تھے، اور پھر بھی وہ قرضوں کے نیچے رہتے تھے۔ ادھر مہاجرین آ گئے اور انصار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا دیا۔ مہاجرین کا خرچہ بھی انصار پر آیا، اور انصار کو دنیا میں لگنے کے لیے وقت نہیں دیا، بلکہ 10 سال کے عرصے میں ان کو 120 دفعہ یا 100 دفعہ اللہ کے راستے میں نکالا۔ لیکن اللہ نے کتنی برکت ان کے کمائی کا وقت کم ہو گیا، لیکن اللہ نے خرچے زیادہ ہو گئے، اور کتنے اللہ نے برکت عطا کی، کیونکہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اس لیے بھائی ہم تو اللہ کے امر میں لگے، چاہے ہماری چھوٹی چھوٹی تجارتیں ہوں اور چھوٹے چھوٹے نقشے ہوں یا بالکل بھی نہ ہوں، تو رزق اللہ نے دینا ہے۔ فرمایا آسمان لوہے کا ہو جائے، کوئی پانی کا قطرہ نہ برسے، اور یہ زمین مٹی کی اور اس میں اگانے کی صلاحیت یہ تانبے کی ہو جائے، اور کوئی بارش کا قطرہ نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی ساری کائنات کو اپنی قدرت سے رزق عطا فرمائیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ رزق کہاں سے آتا ہے بھائی؟ آسمانوں سے آتا ہے، آسمانوں سے آتا ہے، آسمانوں سے آتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو اب 120 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے، اور صحابہ کرام انسانیت کی خیرخواہی کے جذبے سے نکلتے تھے، حالانکہ نکلنے کے کوئی اسباب نہیں۔ سفر
دنوں کا، ہفتوں کا اور مہینوں کا ہوتا تھا، اور پھر مشقت والا چلنا پہاڑے اور سگریرے اور جو ہے خاردار جو ہے راستوں سے اور نشیب و فراز راستوں میں چلنا، پیدل چلنا یا اونٹ کی سواری یا گھوڑے کی سواری، یہ بھی مشقت والی، اس مشقت والے کے لیے لیکن کیسے اچھے جذبات، اور ان کے ساتھ زیادہ راہ نہیں، فرمایا جس کے پاس جو سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں وہ سوکھے ٹکڑے اپنے تھیلے میں ڈال لیتے، اور ستو سب سے اچھی جہاں ان کی خوراک تھی اور جہاں غذا تھی وہ ستو ڈال لیتے، اور یہ چند وقتوں کے لیے ہوتا تھا۔ کسی کے پاس کھجوریں ہیں تو کھجوریں ڈال لیتے، اور کسی کے پاس گھر میں صرف کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کو دل کر اونٹوں کو سامنے ڈالیں گے، چکی میں دلتے تھے تو وہ کھجور کی گٹھلی ہی لے لیتے، اور فرمایا کھجور کی گٹھلی سے کیا ہوتا تھا کہ ہم گٹھلی کو دھو کر منہ میں ڈال کر چوستے تھے، حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آئی کہ یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے درختوں کے پتے توڑ کر اس کو دھو کر چبانے کی نوبت آئی کہ ہمارا پاخانہ بھی ایسے ہوتا تھا جیسے مہنگیاں ہوتی ہیں، لیکن تو اللہ اس جذبے سے نکلتے تھے، اور اللہ کے رسول کہتے تھے کہ سب سے پہلے تم نے ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے، اگر وہ اس کلمے کے اقرار کرنے والے ہو جائیں تو وہ تمہارے برابر ہیں، اور پھر تم نے ان کو دین سکھانا ہے، اور پھر ان کو مدینے لے کر آنا ہے۔ وفود مدینے میں آتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں دی، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، کمانے کے لیے وقت نہ ہونے کے برابر، جب تقاضا ہو اللہ کے راستے میں جائیں، اور خرچے اتنے بڑھ گئے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی ذخیرہ کرنا، جو پچھلا قرضہ چڑھا ہوا وہ بھی دینا، مہاجرین کو بھی جو ہے کھلانا، اور پھر آنے والے وفود کو بھی جو ہے ان کو بھی اپنے گھروں میں لانا، اور اپنے گھروں میں لا کر اور جب واپس جائیں تو ان کو ہدیے دینا۔ اللہ نے ان کو ایسا غنی کیا اور ان کی کھجوروں میں ایسی برکت دی کہ سب کو یہ کافی ہو جاتا تھا۔ جو وفود مدینے آتے تھے کہ ایک دفعہ ایک وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اپنے صحابہ کے حوالے کیا۔ ایک ہفتہ ایک محلے والے صحابہ کے پاس گئے، مردوں نے مردوں کو دین سکھایا، عورتوں نے عورتوں کو دین سکھایا، اور ہفتہ بعد وہ لے آئے، یا رسول اللہ آپ کے مہمان تھے، ہم نے ان کو دین سکھایا۔ دین آمنے سامنے سکھایا جاتا تھا، آمنے سامنے سکھایا جاتا تھا۔ ایک وضو کے مسائل بتانا بہت اچھی بات ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، استاد سمجھاتا ہے، اور ایک وضو کر کے دکھلا دینا ہر طریقے سے ثابت ہے۔ کیا تمہیں حضور کے وضو کا طریقہ نہ بتاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیا جیسے حضور نے وضو جیسی چیز کو وہ عملاً سکھاتے تھے، نماز کو عملاً سکھاتے تھے، اور آنے والوں کو مسجد میں رکھا جاتا، حتیٰ کہ قیدیوں کو بھی مسجد میں رکھا جاتا تھا۔ مسجد کے صبح شام کے اعمال سے وہ سیکھتے تھے، دعوت چل رہی ہے، تعلم ہو رہا ہے، عبادات اور دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور رات تو ایک عجیب ہی عبادت کا سما ہوتا تھا کہ صحابہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کس درد سے انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ وہ قیدی دیکھتے تھے یہ تو ہمارے اتنے ہمدرد ہیں، یہ تو ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے ہمارے لیے روتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو ان کا دل بدل جاتا تھا۔ ایک دن یا 3 دن سے زیادہ کوئی کفر پر اگر سلیم الطبع ہے، ضد نہیں ہے، اور اس نے ایسی ناقدری نہیں کی کہ اللہ نے مہر لگا دی، تو 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پر واقع رہ نہیں سکتا تھا۔ ایک جہجہ ایک صحابی ہیں، وہ پہلے کفر کی حالت میں لائے، بڑا جسم تھا ان کا اور بڑے پہلوان تھے، تو حضور جو ہے صحابہ کو لے جاؤ بھائی، میرے مہمانوں کو صحابہ لے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی ہمت نہ کی کہ جہجہ کو لے جائیں، یہ تو بڑا پہلوان ہے اور یہ تو بڑا کھائے گا اور سب چٹ کر جائے گا، نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ ہمارے لیے بچے گا۔ اب جو بچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب سارے دن حضور محنت میں ہیں، مسجد میں ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں، یہ نہیں تھی کہ اب تو ناشتے کا وقت ہو گیا، سارے کام چھوڑو، اجتماعی کام ناشتے پہ، اجتماعی کام کیا ہے؟ ناشتے پہ آ جاؤ۔ اب اجتماعی کام کیا ہے؟ کھانے پہ آ جاؤ۔ اب اجتماعی کام شام کی چائے، یہ کچھ نہیں تھا۔ تو ایک دن کھانے کے لیے ملتا، ایک وقت کا کھانا، وہ ان کی پوری خوراک ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلی بدعت اس امت میں نعمتیں ملنے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ وہ تو ایک وقت کھاتے تھے،
اب حضور رات کو گیا، یہ پورے دن کی محنت، یہ نہیں کہ صبح کو ناشتہ کر کے گئے فجر سے پہلے بھی کھا پی گئے، نہیں بھائی اس چیز کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا، رات ہی کو آنا ہے۔ اور گھر کا یہ حال تھا کہ جو غالباً ام سلمہ کون سی جہاں ام المؤمنین تھی، بکریاں تھیں کچھ، ایک بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے، کچھ چھٹانک ہوتا ہے، 7 بکری تھی، ان کا دودھ جمع کیا ہوا تھا، اور حضور اور خود ام المؤمنین آپ نے یہ تو حضور کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن حضور مہمان کو لے کر آئے تو مہمان کے سامنے دودھ، وہ کفر کی حالت میں تھے، اب کافر ہیں لیکن مہمان ہیں، اس کا بھی اکرام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کیا میزبان ہیں، اور کس کا جو نیت اور عمل کے اعتبار سے پلید اور کافر، اس کا اکرام ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہے ہی، ہم سے دین سیکھنے کے لیے آئے، تو اس نے تو پیالے کو منہ لگایا اور غڑ کر کے سارا ہی پی گیا اور پیالہ خالی واپس کر دیا۔ ام المومنین کو پتہ لگا، بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، کیسا نادان اور کیسا یہ مہمان ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، سارے دن کی مشقت اور بھوک آپ حضرات دیکھیں، جب جہاں گشت کرتے کرتے اور تعلیم میں بیٹھے بیٹھے دوپہر کے کھانے کا وقت بھوک لگتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا، کھانے میں دیر ہو جائے تو کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو پورا دن، اور واقعہ کیا کہ پورا دودھ پی گیا، اللہ کے رسول کے مانچے پر ذرہ برابر بھی تیور نہیں آئے۔ ہاں تمہیں جو ام سلمہ تھے غالباً ان کو ذرا غصہ چڑھا، یہ کیسا آدمی ہے، سارا دودھ پی گیا، انہیں کہا خاموش ہے مہمان۔ اب وہ مسجد میں چلے گئے، اب صبح ہوئی تو مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں سارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ پھر رات ہوئی، پھر حضور نے اپنے مہمانوں کو تقسیم کیا، صحابہ لے جاتے تھے، اب سب نے کوئی ان کو نہیں لے گیا۔ اچھا یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے جو مسجد کے اعمال اور رات کا جو اکرام، آپ سمجھدار تھے، بس پھر اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں دین کا سمجھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کے لیے قربانی کرنا یہ ماحول کے ساتھ، اب یہ ماحول ہو اعمال والا۔ ہم سب نکلے اللہ کے راستے میں کہ حضور کی محنت کے اعمال، اور سارے صحابہ کیا عمل کرنے والے تھے، ہر ایک داعی تھا، ہر ایک کیا تھا بھائی، اور دعوت میں کیا ہے، مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، اسباب اور مادی شکلوں سے اعمال کی طرف بلانا اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ کہتے ہیں آپ کتنا عرصہ ہوا تبلیغ میں لگ کر، یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا اس کے علاوہ وقت نہیں لگے، کہیں وقت خرچ نہیں ہوگا، سارے وقت کو اسی میں خرچ کریں گے، لیکن بھئی ہم اپنے وقت اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کی محنت والے ہیں، اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے، ہماری تو کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جو دنیا والے لگائیں، ہم اس میں اللہ کی بڑائی بیان نہ کریں، تو بھی کریں گے اللہ کی بڑائی ہم مجلس میں بیان انشاءاللہ۔ کوئی دنیا کی بڑائیاں بیان ہو رہی ہے، دنیا کی فوجوں، طاقتوں اور حالات کے تجزیے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہ نہیں بھائی نہیں، دیکھو سب سے بڑی ذات کس کی ہے اور کرنے والی ذات کس کی ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ مردوں کا بھی کام ہے، ہماری عورتوں کا بھی کام ہے۔ جیسے دنیا کا نظام مرد عورت بچوں سے چلتا ہے، دین کا نظام بھی مرد عورت کے بچوں سے چلتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا گھر بھی انہی اعمال کا مرکز ہے جو اعمال مسجد میں ہوتے ہیں۔ یہ ساری مساجد اس کا تعلق بیت اللہ سے ہے، اور مسلمان جب تک مسلمانوں کے گھروں کا تعلق مسجدوں کے ساتھ تھا، یعنی جو مسجدوں میں اعمال ہوتے تھے وہی گھر میں، جو مسجدوں میں آنے والے ان کی تربیت ہو رہی ہے، دعوت والے اعمال پر پڑھ رہے ہیں، وہ مائیں اپنے بچوں کی وہی تربیت کرتی تھی اور وہی ذہن سازی کرتی تھی۔ اللہ کرے آج ہمارے گھر ان اعمال سے آباد ہو جائے۔ ان گھروں کا تعلق مسجد کے ساتھ تھا اور ساری مسجد کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ۔ پھر جب یہ دین، یعنی جیسے اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی ابراہ کے لشکر سے، اب وہی چیز ایمان اور یقین اور دعوت اور اعمال جب مسجدوں سے گھروں میں آئیں گے تو اللہ پھر ان کی ایسی حفاظت فرمائیں گے جیسی مدینے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت فرمائی۔ اور کہتے ہیں مکہ اور مدینہ، دجال سب سے بڑا فتنہ ہے کائنات کا، شر غائب ینتظر آئے گا اور لوگ اس کی باتیں کریں گے جیسے انتظار کر رہے ہیں دجال کب آئے گا، اور سب سے بڑی چیز جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ دجال ہے، اور وہ پوری دنیا میں پھرے گا، پوری دنیا میں پھرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ اور مدینے کو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔
اس کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ تو مدینہ ایک ایسی بستی ہے۔ تو بہرحال وہ جو مسجد میں دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہجہ کو کوئی نہیں لے گیا اور جہجہ کو لے کر گئے۔ ام المومنین نے دیکھا، پھر غصہ بھی آیا اور رنج بھی کہ کل بھی حضور کو بھوکا رکھا، ساری رات حضور بھوکے رہے اور دن میں بھی پھر کچھ نہیں، اب میں نے وہ دودھ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لاؤ دودھ اور پیش کرو مہمان کو۔ مہمان کے سامنے پیش کیا، اس نے تھوڑا سا پیا کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا اور دودھ واپس کر دیا۔ ام المومنین حیران ہو گئی، یا رسول اللہ یہ کل والا آدمی نہیں ہے؟ کہ ہے تو کل والا آدمی، پھر کیا ہوا؟ کہ اس کا اندر بدل گیا۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ ایمان اور اعمال پر، یہ ہے برکتوں کا وارد ہونا ایمان اور اعمال پر، اور کامیابی ملنا ایمان اور اعمال۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کوئی کھانے پینا مسجد نبی میں ہوا تو ایسا ہے ہی، یہ وہی آدمی۔ کہنے لگے سنو اے فلانی اللہ کی بندی، کافر 7 آنتوں کو بھر کر کھاتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، پھر بھی بھوک کر رونا روتا ہے، اور مسلمان کو اللہ ایسی برکت دیتے ہیں کہ اس کی ایک آنت بھی بھر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیر کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے برکتیں۔ تو بھی ہمارا مستقبل آخرت ہے، اور حالات وہ ہیں جو آخرت میں پیش آنے والے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ نے سب چیزوں کا ذمہ لیا ہوا، اور دنیا میں اللہ نے بڑے مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے لیے حضرات انبیاء کرام دعوت کو لے کر آتے تھے اور علم کو لے کر اترتے تھے، اور دین جب وجود میں آ جاتا پھر کتنی قوموں کو اللہ نے باطل قوموں کا صفایا کر دیا، اور اس دنیا کو پاک کر کے اللہ فرماتے ایمان والوں کو ہم نے وارث بنایا زمین کا، ایمان والوں کو وارث بنایا۔ کہ ایمان دین کیا ہے؟ کہ یہ حقوق والا دین ہے، یہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والے، اور جو اللہ نے حقوق دیے ہیں اس کو یہ ماننے والے، اس لیے یہ ہر چیز کو حق جو حق ہے وہاں پہنچائیں گے، اس لیے اللہ ظالموں سے چھین کر پھر ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان اعمال والے بن جاؤ، یہ زمین میری ہے، میں خلافت زمین کی ایمان والوں کو دوں گا، اور تجھ سے پہلے یہ تاریخ یعنی زمانے کی دوربین اللہ نے دی، اس سے پہلے یہ زمانہ گواہ ہے کہ ایمان والے جو ہے اس دنیا پر غالب رہے، بشرطے کہ ایمان والے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت ایمان والوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آپ پہلے انبیاء، ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود اور ذمہ داری محدود، ان کی دعوت کا اثر اسی میں۔ ایک روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے، اور پھر نبی کی نصیحت اور سننے والوں کو اثر ہو رہا تھا اور دل بسیج رہے تھے۔ تو ایک باہر کا آدمی تھا، اس نے نصیحتیں سنی اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ اگر یہ اپنی نصیحتیں ہمارے علاقے میں آ جائیں، تم کون سے علاقے کے ہو؟ تو اس نے علاقہ وہ بتایا جو دوسرا تھا، فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ تمام ہر نبی کا دائرہ نبوت محدود تھا، اور ایک خاص زمانہ، جب بھی ایک نبی گئے تو دوسرے نبی آ گئے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور ساری مادی شکلوں کے مقابلے میں بھیجا۔ ہر نبی کے سامنے ایک مادی شکل ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے سامنے قوم کی کثرت اور ان کو اپنی کثرت پر گھمنڈ کہ ہماری تعداد اتنی بڑی۔ قوم عاد جو ہود علیہ السلام ہیں، وہ طاقت والوں کے مقابلے میں ان کو اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ کہ وہ زور سے پاؤں زمین پر مار کر مکے لہراتے تھے، اور کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اور بھائی انسانوں میں تم بڑے جسم والے ہیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے تمہیں بڑا جسم دیا۔ عقل کے اندھو یہ تو سوچو، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دے کر یہاں تک پہنچایا، کیا تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے؟ کتنا پیارا جواب، اور کیسے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں اللہ نے کہ انہیں یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے اس آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی ذات کو وجود دیا۔ صالح علیہ السلام کے سامنے صنعت والی قوم، ایسی صنعت کہ نہ اس سے پہلے کسی قوم نے کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتی ہے اور نہ سوچ سکتے۔ کیا
پہاڑوں کو تراشنا اور پہاڑوں کے بیچ میں گلیاں اور جہاں بستیاں اور محلے اور گھر بنانا، اور ان پہاڑوں کے اندر جہاں آکسیجن نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، سورج کی روشنی اور آکسیجن پہنچنے کا انتظام کرنا، کتنی بڑی صنعت ہے یہ، کیسی کاریگری ہے۔ آج کل لوگ کہیں گے ہم اس پہ وقت ضائع نہیں کرتے، انہوں نے کیا اور وہ اس میں رہے، اور اللہ نے ان صالح علیہ السلام کو ان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ان کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے جھٹلایا۔ اگر معجزہ ان کو دیا تو جیسے وہ پتھر پھوڑتے پہاڑوں کو تراش کر رہتے تھے، ایسے ہی ایک چٹان سے اللہ نے 10 ماہ کی گاون اونٹنی ان کے لیے نکالی، اور وہ اونٹنی اتنی بڑی کہ وہ گھاٹ پر آتی سارا پانی پی جاتی، تو وہ واویلا کرتے سارا پانی تو پی جاتی، لیکن اس کا جتنا پانی پیا ہے اور گھاس کھایا ہے اتنا ہی دودھ ہوتا تھا۔ اب لوگوں کے گھروں میں پانی کے بجائے دودھ پہنچتا تھا، پانی کے بجائے کیا پہنچتا تھا انہیں؟ نعمت اللہ نے دے دی۔ کچھ تو ایمان لے آئے جو عقل مند تھے اور سمجھدار تھے اور سعادت مند تھے، لیکن اڑیل اور ضدی وہ ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ اس معجزے کے دیکھیں معجزہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے مزاج یہ ہے کہ جس چیز کی جو جیسے اللہ نے نبی بھیج کر جو ہے وہ نبی بھیج کر انسانوں کی ہدایت کا جو ہے ذریعہ اور نبی کو دعوت دے کر، تو اللہ جب معجزہ ظاہر کرنا چاہیں تو اس میں عافیت ہے، لیکن قوموں کا معجزہ مانگنا اور نبی سے کہنا کہ بس معجزہ آپ ظاہر کر دیجئے کا، پھر اگر معجزہ ظاہر ہوا تو اس کے بعد کوئی مہلت نہیں، پھر تو ایک ہی راستہ ہے، یا ہدایت ہے یا ہلاکت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ربنا انزل علینا مائدۃ من، اے عیسیٰ کو جو ہے وہ دسترخوان اتروائیے، کبھی دسترخوان اتر گیا پھر دوسری گنجائش نہیں ہوگی۔ تو بہرحال سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی اور راہبر رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت بنایا کہ اس امت کو موسیٰ علیہ السلام اور نبیوں نے مانگا، اللہ نے فرمایا یہ امت چھانٹی ہوئی ہے میں اور آپ اپنے حبیب کے لیے، اور یہ بہترین امت ہے کہ امت ہوتے ہوئے نبیوں والا کام کرے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا وہ کلمہ اللہ کی پہچان جب ہو جاتی تو ایسا غم اور درد یہ کہ یہ قوم جہالت میں ہے، جیسے کسی کو آگ میں گرتے ہوئے، آگ میں گرتے، وہ ماں جس کا اکیلا بچہ ہو اور اس کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کنویں یا آگ میں ڈالنا چاہے اور وہ ماں بے بس ہو، تو وہ کیسے اپنے بچے کو کھینچے گی اور بچے کی تکالیف کو برداشت کرے گی، اور کیا اس کے دل میں غم ہوگا اور کیا وہ چیخے چلائے گی۔ اس سے زیادہ ہمارے نبی کے دل میں امت کا غم تھا، اور یہی غم اللہ نے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اس لیے مہاجرین مدینہ میں آ گئے، انصار مدینہ کھیتیاں کرتے تھے، لیکن کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لگنے نہیں دیا، بہت تھوڑا وقت، اور 120 سفر کروائے۔ 120 کی روایت بھی ہے، 180 کو مان لیتے ہیں۔ 30 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور باقی جو ہے 70 سفروں میں صحابہ کو بھیجا۔ تو صحابہ کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی۔ اب مدینے سے زیادہ مشہور شہر کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا محبوب شہر کون سا ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی سے اعلیٰ مسجد بیت اللہ کے بعد کون سی ہو سکتی ہے؟ اور حضور سے جیسے امام سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ اور جبکہ حضور پر علم اتر رہا اور مدینے میں رہنے والے علم لے کر دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ صحابہ سب کی قربانی کر کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ تو نکلتے تو تھے وہ ایسے اچھے جذبے تھے، وہ تو لوگوں کی نادانی کی وجہ سے لوگ سامنے مقابلے میں آ جاتے، پھر بھی وہ کہتے کہ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہارے فائدے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصود تمہاری دنیا کا ذرہ بھی نہیں، دنیا تو بے حیثیت ہماری نظروں میں ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہی اللہ کی نظروں میں نہیں، ہمارے حق اللہ اور اللہ کی رضا اور جنت ہے، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دعوت دیتے تھے، اگر اسلام لے آئے تو پھر وہ دین سکھاتے تھے، اور اگر نہ تو پھر جزیہ دے کر ہماری زندگی دیکھ لو،
اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو اور وہ لڑنے کے لیے تو پھر صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کا نکلنا کس جذبے سے ہوتا تھا اور کس مجاہدوں سے نکلتے تھے. اور سب سے بڑا قربانی کے حضور کی زیارت کو چھوڑنا. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے کبھی گھروں میں ہوتے تھے بال بچوں میں یا کبھی کاروباروں میں ہوتے تھے تو تھوڑی دیر گزری حضور کو دیکھے ہوئے دل بے چین ہو جاتا تھا، آنکھیں پھڑکتی تھی، تو ہم مسجد نبی میں آ کر حضور کا انتظار کرتے اور حضور اپنے گھر سے نکلتے تو حضور کی زیارت کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی. تو جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر حضور کی ذات کو چھوڑا، حضور کی مسجد نبی، حضور کے شہر کو اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو اور حضور پر اترتے ہوئے علم اور وحی کو لے کر انسانیت تک پہنچانے کی فضیلت کو چھوڑا کہ انسانیت کو ہم نے جہنم سے بچانا ہے. اللہ نے ان کے لیے گواہی دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللہ قرآن پاک میں اتار کر قیامت تک کے انسانوں کو یہ آیتیں تلاوت کی جائیں گی، بتلایا جائے گا یہ ہیں کامیاب کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پہلے جو وعدہ کیا تھا اے اللہ حکام مانیں گے تو تیرے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کو کے رسول کو ہم نے نبی مانا تو اس کی دعوت کے کام کے لیے سب کچھ لگائیں گے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا اور ایسا پورا کیا کہ اپنی جانیں بھی دے دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا میری امت سنو، میری اور صحابہ کی مہاجرین اور انصار کی قربانی سے یہ دین کتنا محبوب بنا، صحابہ کا کیسا گلدستہ اور کیسا بہترین مجموعہ تیار ہوا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اللہ کے سامنے لے کر پیش ہوئے اور اللہ سے کہا اے اللہ گواہ ہے میرے صحابہ میرے بارے میں تیرے نبی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا تیرا پیغام پہنچا دیا. تو فرمایا اے میرے صحابہ اور میری امت اب تمہارے کندھوں پر یہ بوجھ رکھتا ہوں، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، میرے دین کی بات جس کو جتنی پہنچے وہ غائبین تک پہنچا دے. کہہ دے جی تبلیغ کے لیے علم چاہیے، ٹھیک ہے، بھائی علم کا معیار کیا ہے؟ کون کہے گا میں عالم ہوں، کتنا عالم ہوں، ٹھیک ہے علماء ہے تو الحمدللہ نظام بن چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو اس کو پہنچا دو، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے دوسرے تک پہنچاؤ. اور جہاں تک جن کو معلوم نہیں ہے کوشش کرتے رہو اور پھر آگے سے آگے حتیٰ کہ پوری ایک ایک آیت پہنچ جائے. تو بھائی اللہ نے یہ کام دیا، فرمایا یہ دین جب محنت چھوٹے گی پھر اجنبی اور غریب ہو جائے گا، لیکن نا امیدی کی بات نہیں. فطوبی للغرباء، اللہ بعض لوگوں کے دلوں میں وہی غم اور درد دیں گے اور وہی پریشانی جو صحابہ کے دلوں میں تھی اور ان کے ذریعے سے کام زندہ ہوگا. وہ اپنے آپ کو پردیسی، ان کو اپنے گھر اور اپنے بال بچے اور دنیاوی کاروبار کے دین کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور ہم اپنے کاموں میں مست ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. انسانیت جو ہے اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہی ہے، امت مسلمہ پر یہ حال ہوا ہے اور ہم اطمینان سے اپنے کاموں اور گھروں میں رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. فرمایا اپنے آپ کو پردیسی بنا کر نکالیں گے. تو اللہ کے رسول کہے میں تمہیں آج خوشخبری سناتا ہوں کہ ان کے لیے توبہ مقام ہو اور اللہ کی طرف سے یہ درجات ہوں اور یہ جنت کا یہ درخت ہو. تو وہ غرباء کے لیے توبہ ہو. یا رسول اللہ یہ کیسے پردیسی اور کیسے بے چین اور کیسے گھروں کو چھوڑنے والے ہوں گے کہ یہ دین میں جو کمی آ گئی اس کمی کو پورا کرنے کے غم میں یہ پھریں گے اور کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور کیا کام ہوگا ان کا کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے. اے اللہ کے رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں، اللہ کی جتنی پہچان آتی چلی جائے گی، انسان اللہ کے لیے اپنی جان و مال کو فدا کرنے والا، محبت کرنے والا بنے گا. یہ تو ظاہری اور فوراً سمجھ میں آنے والی بات ہے. بھلا یہ انسان کیسے اللہ کا محبوب، کہاں اللہ کی ذات ہے اور کہاں یہ جو ہے یہ ان کمزور سے دین اور اعمال والے انسان ہیں. فرمایا نہیں، ان کو جب تقویٰ والی زندگی پر لائیں گے اور گناہوں سے نکالیں گے اور اللہ کے احکام پر ڈالیں گے. اللہ کریم ذات وہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی اتباع پر میں بھی ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا. تبھی آج اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی، سب سے قیمتی سرمایہ جو دنیا کا وقت
ہم نے پیچھے خرچ کیا تو ہر ایک سوچے کہ اس وقت کے ساتھ ہم نے کتنی زیادتی کی، اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا کہ دنیا کے کاموں کی طرف نسبت کر کے ہم نے اپنی حیثیت کو گھٹایا، اور انسانیت پر محنت نہ کر کے ہم نے انسانیت پر ظلم کیا۔ اس لیے جو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے ظلم ہوا وہ معاف فرما دے۔ تو اس کے لیے تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کتنے سانس باقی ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے ہمارے پاس، تو تلافی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور امت کو کیا ہے کہ دین پر کھڑا کرنے کے لیے بھئی ہم سب نیت کریں کہ اب تو زندگی کا ہر سانس اور اللہ کی دی ہر صلاحیت اعلائے کلمت اللہ کے لیے لگے گی۔ تو کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے؟ کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے کہ سب سے بڑا مصرف تمہارے سب سے قیمتی سرمایہ وقت اور سب سے قیمتی سرمایہ جسم کی صلاحیتیں اور سب سے قیمتی سرمایہ مال، اس کا سب سے بڑا مصرف اللہ کی پہچان کرا کر انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور ماں باپ کا بھی سب سے بڑا احسان اپنے بچوں پر، جیسے کہ نظام کیا ہے، بچے کے آتے ہی اذان کے کلمات کہو اور بچے کو دینی ماحول میں رکھو، اور بچہ جو بولے تو کوشش کرو سب سے پہلا بول اس کی زبان پر اللہ ہو، اور پہلا جملہ بولو تو لا الہ الا اللہ ہو۔ جیسے اس کی زبان کے بول اللہ اور لا الہ الا اللہ ہیں، ایسے اس کی ذہنی تربیت بھی ماں کے ذمہ ہے۔ بچہ کہ اماں میں بیمار ہوں، بیٹا بیماری دینے والے اللہ ہیں، اور شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بچہ کہ اماں میں بھوکا ہوں، بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور رزق دے کر بھوک کو دور کرنے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اماں پیاس لگی ہے، بیٹا پیاس بھی اللہ کا حکم ہے، اور پانی بھی اللہ دیتے ہیں، اور پیاس بھی کون دور کرتا ہے؟ یہ پہلا سبق ہے ماں کا جو بچوں کو دیں گے، اور 100 سال بھی زندہ رہے تو بچہ اس سبق کو بھولے گا نہیں، اور سارا ثواب اس ماں کو ملے گا۔ اور ہماری ایک تاریخ ہے، مسلمان ماؤں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ تو 250-200 سال دشمن کو اللہ نے مسلط کیا، اور انہوں نے ہمارا ذہن دنیا والا بنا دیا۔ یہ جو ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے قصے پڑھیں اور جو ہے ماؤں کی تربیت پڑھیں۔ امام بخاری، ان کی والدہ بیوہ تھی، امام بخاری چھوٹے بچے تھے، علم کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان کی بینائی چلی گئی۔ ماں ایسے ایمان والی تھی کہ اللہ سے ایسے رو کر مانگا کہ اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی، اور پھر ایسی تربیت کی کہ امام بخاری بنے۔ امام احمد بن سیرین کا واقعہ آتا ہے کہ وہ محدث ہیں، ہماری حدیث کی سندوں میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں اپنا کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے بچہ بالغ نہیں ہوا، وہ آیا اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھی تو میں تو اس کی نماز کو دیکھ کر اشش کر گیا، اور اس کی نماز ایسی اچھی نماز لگی کہ میں نے نماز کے بعد اس کو بلایا اور اسے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ کہیے تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہ فلاں۔ تمہارے ابا کوئی عالم ہیں، محدث ہیں، کوئی پیر ہیں، کیا شیخ ہیں؟ کہ نہیں، ان کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ارے پھر یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی؟ چچا جان یہ نماز میری بیوہ ماں نے سکھائی۔ تو جس ماں نے یہ نماز سکھائی ہے تو اس ماں کی نماز کیسی ہوگی بھائی؟ اور آج ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ لیں کیا ہم نے ظلم کیا ہوا ہے، کن کام میں لگایا ہوا ہے۔ جس سے مردوں کی ذمہ داری ہے ایسے ہی عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے دنیا کے امور مرد عورت اور بچوں سے چلتے ہیں، ایسے دین کا کام بھی۔ اور اس کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قرآن میں بھی ذکر اور حدیثوں میں بھی ذکر۔ کیا بچہ تھا حاجر علیہ السلام نے، کیا مدرسوں کی کیا کہتے ہیں پکے مکانوں پتھروں کے بنائے ہوئے مکانوں میں تربیت کی؟ کیا ان کے لیے کاپی اور پینسل اور کتابیں لا کے دی تھی؟ کیا بڑے بڑے مدرس رکھے تھے؟ اس عورت ذات نے اللہ کی امر ایمان کی بنیاد پر بچے کی تربیت کی ہے کہ باپ اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، اس کی قدر اور عظمت بٹھائے۔ کوئی یہ نہیں کہ تمہارا باپ مجھے چھوڑ کر گیا، بلکہ خود اے ابراہیم اگر اللہ نے حکم دیا تو آپ جائیے، یہ میرا رب کا معاملہ، یہ عورت کہہ رہی ہے میں اللہ کے امر پر رکوں گی، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہی چیز حضور نے ہمیں فرمائی، اور ایمان والوں اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل
یہ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جیسے اللہ کے ساتھ گمان کرو گے اللہ ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو ایسا جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بغیر کارخانوں اور بغیر مارکیٹوں اور بازار کی تجارتوں اور بغیر زمینداروں کے نقشوں کے ایسے آفیت سے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت تھی اس کو محنت کو حضور کے طریقے پر کرنا، جو پچھلی زندگی ہماری دنیا بنانے میں لگی، حالانکہ دنیا بنانے میں ہمارا کوئی دخل ہی نہیں تھا، جس دنیا کو اللہ نے فنا کرانے کے لیے فنا کرنے کے لیے بنایا ہم نے اس کو بنانے میں لگایا، اور جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ میں دے کر رہوں گا اس کو حاصل کرنے میں ہم نے اپنے سعی لا حاصل جس کا کوئی نتیجہ نہیں اپنی زندگی کے سرمایے کو ضائع کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جس کی تیاری کے لیے بھیجا اس سے ہم غافل رہیں۔ لیکن اللہ کریم ہے، بھئی پچھلی زندگیوں میں جو ظلم ہوا اس سے کریں توبہ اور اللہ سے کریں مانگیں معافی، اور اللہ کا احسان ہے کہ زندگی کے سرمایہ چاہے چند سال سے لے کر چند سال تک ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے رسول کی دین کی محنت کو مقصد بنانا، اس کی ہم نیت کریں۔ تو بھئی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ فرماتے ہیں میرا معاملہ اور قبولیت تمہاری نیتوں سے شروع ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہاری زندگی کا دار و مدار، ساری زندگی کا اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اس لیے عائشہ فرماتے تھے ہم نے نیت کر لی کہ ہم حضور کی امتی بن کر حضور کی محنت والے بن کر رہیں گے، اللہ کی نظروں میں ہم اونچے ہو گئے، اور اللہ کو دکھلا دیا کہ ہم یہ اللہ تیرے نبی کی محنت والے ہیں۔